نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا۔ فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں تیسری سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم۔ عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئر لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی، تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھیں۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں، تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے
وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی, کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں, 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے, اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی, کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے, کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس, تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2, ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے, تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے, آج کی ظہر ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے, کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض, تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں, میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے. دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے, لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں, ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں, عصر کی ہے تو عصر کی, فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے, اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے. نہیں جی, نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے, بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی, زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی, اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے. اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے, دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں, زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں, تو نماز نہیں ہوگی. حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے, لیکن چونکہ دل میں عصر تھا تو نہیں ہوگی. تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے, زبان سے نیت ضروری نہیں ہے. وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا, جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے, پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی, بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں, ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں. لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار جو نیت پر ہے, تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے, کسی حکم کو نہیں کیا گیا. اچھا, ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے, دیکھیں شریعت میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی, بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے. جیسے وضو, یہ بذات خود مقصود نہیں ہے, بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے, جائز ہو جائے. اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے, نماز نہ پڑھے, تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے. احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے, لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے. اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ. اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے. شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج ہو, اس کے اندر نہ ہو. نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, تلاوت کرنا. وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے, بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے. پاک ہونا, صاف ہونا, جسم کا پاک ہونا, باوضو ہونا, یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں, جیسے نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, غسل فرض ہو گیا, کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے, تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے. اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5, 6, 7, 8 گھنٹے باقی ہیں, تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے, کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے. غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے. تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہیں وہ. تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا. جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی. ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے
بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے, نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو ویسے, پورا مہینہ گزر جاتا ہے. تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو. تو غسل ہو گیا, وضو ہو گیا, یہ ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں. تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے. جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نہ غیر مقصودہ میں. بذات خود مقصود نہیں ہے. بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے, دشمن کا شر ٹوٹ جائے. تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا, سلو ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے, تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی. بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود, یعنی اول نظر میں دیکھا جائے, اول نظر میں, میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے, اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے, اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو. مار کٹائی, قتل و غارت, معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے, لیکن جب بھی بم گرے گا آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا, لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے, یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے. غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے, تو انسانیت قتل ہوتی ہے, اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں, کسی بھی درجے میں پسند نہیں. لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو, جب فساد ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی, اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا. ابھی قریب میں اس کی مثال ہے, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے. ہم اگر کہتے بھئی جہاد تو فساد ہے, ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے. تو ادھر کچھ ہو نہ ہو, ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے, یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے. اتنا فساد ہوتا ہے جب. اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے, مقصودہ نہیں ہے, لیکن ہے بہت بڑی عبادت. جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے, انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں, اسلام کو بھی, لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی, فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے, تم اس کو کچھ بھی نام دے دو, نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. 2 انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں پی, ایک دفعہ بن کے آئی چائے, دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی, دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں, وہ میرے بچے نے بنائی چائے, میں نے اس کو چائے بولتے ہیں. تو ایک فریق نے تو کیا کیا, جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے, کہتے نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی, منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روکتی ہے, اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط دلیل ہے بھائی. نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے, یہ خود مقصود ہے, یہ خود کیا ہے, مقصد ہے. آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے, چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے, تقوی, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو.
फिल्में देख के टाइम पास कर रहे होते हैं रोजे में, तो तकवा तो पैदा ही नहीं हो रहा, तो उनको क्या कहा जाएगा, रोजा छोड़ दे वो? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, रोजा फिर भी रखना पड़ेगा। नमाज का बुनियादी मकसद है अल्लाह से ताल्लुक क्या हो जाए आपका मजबूत। बहुत से लोगों का नहीं मजबूत हो रहा होता नमाज से ताल्लुक, फिर भी नमाज छोड़ने की उनको इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इबादत मकसूदा में से खुद मकसूद है, इसको करना है आपने हर सूरत में। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चूंकि नमाज से मकसद हासिल नहीं हो रहा, लिहाजा नमाज पढ़ने का क्या फायदा। ऐसे लोग ये ताने देते हैं कि तुम्हें ऐसी नमाज का क्या फायदा जो तुम्हें झूठ से ना बचा सके, छोड़ो उससे तो अंग्रेजी अच्छे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, सच तो बोलते हैं ना कम से कम। ऐसी नमाज से क्या फायदा जो तुम्हें करप्शन से नहीं रोक सकती, इससे बेहतर तो वो ईमानदार आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन बेईमानी नहीं करता। ना 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 ना, ये जुमला जबान से मत निकाला करो। बेईमानी करना अलग जुर्म है, नमाज छोड़ना अलग जुर्म है। इस्लाम से पता चलता है कि नमाज कज़ा करना बेईमानी से बड़ा जुर्म है अल्लाह की नजर में। नमाज कज़ा करना अल्लाह की नजर में बेईमानी से, बोल लेना या सबको चाय पिलाऊं क्या, तब एक्टिव होंगे क्या? हाँ, तो आप ऐसे सुस्त से लग रहे हो यार, तो इतना थोड़ी है कि मैंने पी है तो अब मैं सबको पिलाऊं बैठ के, कभी पिला भी देंगे इंशाल्लाह। तो नमाज छोड़ना अल्लाह की नजर में ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, करप्शन भी बड़ा जुर्म है। तो वजह क्या है, हमने इंसानों से पूछा है कि सही क्या है गलत क्या है। कुरान से आप पूछो तो कुरान जितना फोकस नमाज को करता है इतना किसी चीज को नहीं करता। क्यों फोकस करता है नमाज को? अल्लाह कहते हैं पहले मुझे तो मानो, और तुम मुझे मानते हो उसका सबूत पेश करो, और इसका सबूत क्या है? नमाज। जहां ईमान वालों की अल्लाह ने अलामात बयान की हैं, सबसे पहले नंबर पे अगर किसी चीज का जिक्र होता है तो वो किसका? नमाज का। नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, बाकी सब चीजें बाद में। मुआहिदों की पाबंदी करते हैं, ये भी अगले नंबर पे बयान किया अल्लाह ने। एग्रीमेंट को पूरा करते हैं, वादों को पूरा करते हैं, सच बोलते हैं, सब अलामतें बाद में बयान होती हैं। अल्लाह की नजर में जब अल्लाह ईमान वालों की अलामतें जिक्र करते हैं, उनमें सबसे पहले किसको बयान करते हैं? नमाज को। यहाँ एक इश्काल होगा, भाई ये क्या बात है, अल्लाह ताला नमाज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, भले लोगों को टोपियां कराते रहो, झूठ बोलते रहो। ये वजह नहीं है कि अल्लाह को झूठ से नफरत नहीं है। कुरान में आता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। असल में अल्लाह ने नमाज को सबसे ज्यादा फोकस इसलिए किया है कि हम किसी चीज में अच्छाई और बुराई का जो क्राइटेरिया और मायार है ना हमारा, वो डिफरेंट है, और अल्लाह का मायार हमसे बोलो डिफरेंट। जैसे कोई भी शख्स बात कर रहा हूं ना, हम कहते हैं यार इसमें मेरा जो क्या है वो ओपिनियन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं जरा डिफरेंट एंगल से देखता हूं, मैं थोड़ा मुख्तलिफ जाविये से चीजों को देखता हूं। मुझे आज पता चला कामरान मसीह तो पायलट ही नहीं है, अगरचे बयान से हटके एक बात है। आज पता चला कामरान मसीह तो, मैं तो जाने वाला था उसके घर। आपको हैरानगी हो रही, वो तो नेविगेटर है एयरफोर्स में, अच्छी बात है, यानी चलो एयरफोर्स में कोई ना कोई उसकी खिदमात है, लेकिन वो तो पायलट ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये इसलिए, पायलट ही नहीं है भाई वो, ना 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 ना, जहाज का पायलट ही नहीं है। अच्छा आदमी है, हमें को उससे वो नहीं है, चलो एयरफोर्स में होना भी हमारे लिए फख्र की बात है, एयरफोर्स में है, बस इतना भी काफी है। मकसद किसी को हौसला शिकनी किसी की करना नहीं। मुझे ये इश्काल इसलिए हुआ, मैंने कहा यार एक ही पायलट था, बाकी सुन तो सुने 40 जहाज उड़े थे। ये जो फाइट हुई है ना, इसको डॉग फाइट कहा जाता है ना। देखो कुत्ता कैसे लड़ता है, वो मेहमान अपने जो घर यार ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, इसको नमाज के बाद सवाल जवाब के सेशन में इसको निपटाएंगे हम इस मसले को, वरना ये सारा बयान मेरा जंग पे चला जाएगा। तो लेकिन बाद में आज मुझे पता चला कि नहीं, मैंने जो रिपोर्टें तलब की हैं वो बिल्कुल, मैं यूट्यूब की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, मेरे पास भी 2 रिपोर्टें हैं, बीवियां 4 हैं लेकिन रिपोर्टें 2 हैं। तो अच्छा खैर, ये तो फिर टॉपिक चलता रहेगा जिंदगी भर। अभी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम जब देखते हैं किसी चीज के अच्छाई और बुराई को तो एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अल्लाह मियाँ जो देखते हैं वो डिफरेंट एंगल से, बल्कि हर शख्स का एंगल किसी को देखने का दूसरे से डिफरेंट ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर शख्स के पास एक ही तराजू हो लोगों को नापने का और लोगों को तोलने का। मेरी नजर में अच्छा कोई और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और। हर शख्स का अच्छे का एक क्राइटेरिया दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। मैं अक्सर एक बयान में अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, अब्बा की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, बीवी की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, दोस्त की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है। अब्बा अच्छा किसे कहते हैं, जो कमा के लाए, फिर भले गुटखा खाए,
بھلے سینما گھر میں جا کے فلمیں دیکھتا ہو, کیا خیال ہے, بے شک وہ کسی کام کا نہ ہو, لیکن اگر وہ کماؤ پوت ہے, وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, ایک آدمی اپنے 3 بچوں کا تعارف کروا رہا تھا, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, یہ پائلٹ ہے, یہ چور ہے. تو کسی نے کہا اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے, اس لیے گھر سے نہیں نکالتا میں. تو بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب یہ ہے کہ میرے سارے حقوق ادا کرے, میری ساس کو 1 روپیہ بھی نہ دے, بہنوں کو بھی نہ پوچھے. ان بیویوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان کے نہیں سن رہی ہیں, ان خواتین کی, وہ خواتین جو کسی کی بیوی ہیں اور بیان میرا نہیں سن رہی, ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی نظر میں معیار یہ کہ ساری آمدن ہمیں لا کے دے. ماں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو بیوی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے, سب کس کی جھولی میں لا کے ڈال دے؟ ماں کی جھولی. بیگم کو بالکل لفٹ نہ کرائے. تو ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے نا, تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا بھی ایک معیار ہو اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا اور تولنے کا, کہ کون اچھا ہے اور کتنا اچھا ہے اور کون برا ہے اور کتنا برا ہے. اب انسانوں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرے, لوگوں کو کھلائے پلائے. تبھی ہم دیکھو جو ہم سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے اور ہماری خدمت کرتا ہے. اور بٹیر کا آج لائے آپ سالن, جو بٹیر کا شوربے والا ہے نا, ہے شوربے والا ہے نا, اللہ جزائے خیر. تو یہ میری دعوت کر رہے تھے, میں نے کہا ادھر ہی لے آئے یار. تو انہوں نے کہا بٹیر کا کھانا ہے, پھر میں نے سارے بولے شوربے والا. کو شوربے والا مزے کا لگتا ہے, اس میں جو روٹی ڈبو کے کھانے کا مزہ ہے نا, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ ہضم جلدی ہوتا ہے. حکیم لوگ بولتے ہیں, حکیم لوگ, کہ شوربے والی چیزیں کھایا کرو, اس سے انسان کم بیمار ہوتا ہے, لذت بھی اس میں زیادہ ہے. جو فاسٹ فوڈ آ گیا نا ہمارے یہاں, اب وہ کیٹو ڈائٹ پر ہو ایک الگ بات ہے. وہ ڈاکٹروں نے آج کل ایک کیٹو ڈائٹ لائی ہوئے ہیں کہ وہ صرف پروٹین لو. ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی, ہم نارمل خوراک کھانے والے لوگ ہیں. تو آج کل ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ کے نام سے ایک ڈائٹ پلان دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ بالکل کارب کو آپ تقریباً 0 کر دیں اور خالی گوشت کھایا کریں. کھائیں آپ, ڈاکٹروں کی آپ عمل کریں. ہم تو جو صدیوں سے باپ دادا کھاتے آ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم وہی اچھا لگتا ہے. اور ہمارا جو کلچر ہے نا بر صغیر کا, وہ شوربے والی چیزیں کھانے کا ہے. انگریزوں میں شوربے والی چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. امریکن کو دیکھ لو, چائنیز کو دیکھ لو, جیپنیز شوربہ کھاتے ہی نہیں ہے. ان کو کبھی نہاری میں روٹی ڈبو کے کھلاؤ, جو ہضم بھی آسانی سے ہوتا ہے وہ کھانا, باڈی کو لگتا بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے, پھر مزے کی نیند بھی آتی ہے. اور حکیموں کے بقول بیمار بھی کم ہوتا ہے آدمی. اب ڈاکٹر اس رائے سے اتفاق کرے نہ کریں مجھے نہیں پتا, لیکن میرا تجربہ بھی ہے. تو اس لیے شوربے والی چیزیں میری رائے ہے. باقی ڈاکٹروں سے پوچھ لو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. خیر, تو انگریزوں نے جو ہے نا یہ فاسٹ فوڈ, یہ جو چکن, بوائل چکن اور برگر چکن اور یہ سب چیزیں گوروں نے لگایا ہے. آپ گوروں کو شوربے والی چیزیں خود کھلاؤ تو دیکھو وہ اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ سرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گوشت کے شوربے میں روٹیاں ڈبو دی جاتی تھی, وہ جب اچھی طرح اس کو پی لیتی پھر اس کو کھایا جاتا. تو زود ہضم بھی ہے, آسانی سے ہضم بھی ہوتا ہے وہ, اور مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں, باڈی کو لگتا بھی ہے وہ. البتہ گندم کی روٹی کے بجائے آج کل کیونکہ گندم میں کارب بہت زیادہ ہے, تو گندم کی روٹی کے بجائے جو یا دوسری ملٹی گرین ٹائپ کی چیزیں وہ والا آٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے. خیر, تو ہمیں تو بھائی وہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے, ہمیں وہ اچھا لگے گا جو ہمیں شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہو. صحیح ہے نا, شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہو. تو میں تو اس کی تعریف کروں, کتنے اچھے آدمی ہیں بھائی. اور اب کیا یہ اب سارا ہی بتانا شروع کر دوں, لوگ بولیں گے سارے جو ہے نا یہ اسی چکر میں مولوی صاحب کے لوگ ان کو یہ کھلایا کرے. تو اس لیے مزید مثالیں میں نہیں دیتا کہ تنبے کی چربی اور پھر اس میں پراٹھا بنا ہوا ہو صبح ناشتے میں, اور زیادہ ہو جائے گا پھر نا. اچھا خیر, آئل کم ہو شوربے والے, اس میں آئل سے مزہ خراب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, شوربے جو گوشت, آلو گوشت کا جو شوربہ ہے نا, تازہ گائے کا گوشت ہو, آلو ہو اور شوربہ ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو انسان کا معیار کیا ہے بھائی؟ انسان کا معیار یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے ہمیں وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. بھئی یہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے, یہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. قرآن نے بھی تعریفیں کی ایسے لوگوں کی, لیکن سب سے اچھا یہ ہے نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہ نہیں ہے. برا کون ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولے. یقیناً بہت برا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو انسانوں کا قتل کرے. یقیناً بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا, لیکن کیا سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, سب سے بڑا نہیں. ہماری نظر میں سب سے بڑا جرم انسانیت کو قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے, یہ سب سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم, تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سب سے پہلے جب کسی کو تولتا ہے نا کہ یہ اچھا ہے یا برا,
تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے اور میری توحید کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ کا معیار ہے. اب آپ کو اس سے آپ کا نقطۂ نظر اس سے ہٹ کر ہو یا اس کے موافق ہو, اللہ پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ اگر کہتے ہو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی ایک آدمی نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا, لیکن وہ توحید پرست تھا, وہ مسلمان تھا, وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا, بہت لمبی سزا ملے گی اس کو, لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی, لیکن وہ مشرک ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے, آپ کو اشکال ہو سکتا ہے, غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ, جنت بھی میں نے بنائی, جہنم بھی میں نے بنائی, لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے, کون سی برائی کس درجے کی ہے, کون سی اچھائی کس درجے کی ہے, یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے دربدر کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا, پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے, لڑائی کرتے اپنے آپ کو, شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو, حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا, مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں, ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں, اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں, تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر, اللہ کے گھر کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا, یہ بھی نیکی ہے یقیناً. کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے, وہ جو جان دے رہا ہے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, یقیناً بہت بڑی نیکی, لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے, لڑ رہا ہے, اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ. تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مغربی تہذیب, کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائی تو وہ عاشق رسول نہیں ہے, اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے, اور عاشق رسول نہیں ہے, ایک نمبر کا فراڈی ہے. کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, رفع الدین نہیں کرتا کسی کام کا, اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, ابے یہ تو حنفی ہے, یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور اگر رفع الدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے, یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے, کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے, یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے. تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی, اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اس کو کہاں رکھ دو؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے, یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے استاد نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے, کاٹ دیا اس کو, اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے, اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا, تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں, لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے, صحابہ میں بھی تھے. بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا. جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ, اس میں تو یہ. انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے, جو جتنی جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس کو اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین, کیونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا, اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے. اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں, صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اب جب اللہ نے لچک رکھی, آپ کیوں توپے لے کے چڑھ رہے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے, سب جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے
سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے نماز، اور نماز کا بنیادی مقصد اللہ سے ریلیشن کیا ہو جائے مضبوط. تو یہ ریلیشن قائم ہوئے بغیر کام نہیں چلے گا. میرے اکثر بیانات نظریات کی اصلاح پہ ہوتے ہیں، کانسیپٹ کلیئر کرنے پر ہوتے ہیں. تو کانسیپٹ کلیئر کرنا کافی نہیں ہے، نظریہ درست ہو جانا کافی نہیں ہے. مسائل جب حل ہوں گے جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوگا، اور وہ کثرت سے نماز اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھے بغیر وہ ممکن ہے نہیں. تو اس لیے کچھ عملی زندگی پر بھی آنا چاہیے. نماز کو مضبوطی سے قائم کریں، اور دیکھو جو کام مشکل لگے نا وہ زیادہ کرنا شروع کر دو تو آسان ہو جائے گا. مشکل کام زیادہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر BBC میں ایک ٹوٹکا آیا ہوا تھا گہری نیند کا. گرمیوں کے دنوں میں گہری نیند کا ایک ٹوٹکا تھا، BBC کی نیوز میں نے خود پڑھا. اب پتہ نہیں وہ ٹوٹکا صحیح ہے لیکن اس کی لاجک بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر گرمی بہت لگ رہی ہے اور AC ویسی نہیں ہے اور آپ سونا چاہتے ہو، گرمی بہت لگ رہی ہے، تو گرم پانی میں پاؤں ڈال دو. پہلے ہی گرمی ہو رہی ہے اور پاؤں کہاں ڈلوائے جا رہے ہیں؟ گرم پانی میں. گرم پانی میں تھوڑی دیر پاؤں ڈال کے آپ لیٹو، سو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ وہ جو آپ کو کمرے کا ٹیمپریچر ہے نا وہ ٹھنڈا لگنے لگے گا. رہنے دو، کیونکہ آپ اس سے زیادہ گرمی ہو گئی نا. صحیح ہے نا، اس سے زیادہ گرمی ہو گئی ہے، لہذا کمرے کا ٹیمپریچر آپ کو کیا لگے گا؟ نارمل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ اصول ہے. بڑی ٹینشن اٹھا لو گے تو چھوٹی ٹینشن کیا لگے گی. تبھی میں کہتا ہوں 2-3 شادیاں جو کرتے ہیں نا یہ ٹینشنیں ان کو مذاق لگتی ہے. کیا مذاق کر رہی ہے کوئی اور بات. اللہ بچائے ہم کو چھوٹی بڑی ہر طرح کی ٹینشن سے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، کہتے یہ کیا ہے، یہ کوئی جھگڑا ہے. میرے پاس لوگ فیملی کے جھگڑے لے کے آتے ہیں، میرا بیوی سے پھڈا ہو گیا. اس کو پھڈا کہہ رہے ہیں یار، تو یہ تو ہمارے یہاں روز ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے. یہ تو پھڈوں کے ساشے ہیں، اس کو پھڈا تھوڑی کہتے ہیں. پھڈا تو ہوتا ہے ہاتھ پاؤں توڑو، سالے تمہارے منہ توڑ دیں اور تم سالوں کا منہ توڑ دو، بتیسی باہر نکال دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تم لے کر آئے ہو نا میری بیوی نے، یہ کیا ہے بچوں والے پھڈے لے کر آیا وہ. خیر، تو اللہ بچائے بھائی ہر طرح کے پھڈوں سے. ایسا نہ کوئی سالے والے سے منہ توڑوا کے بیٹھ جائیں یا آپ کسی سالے کا منہ توڑ دیں. اللہ ہم سب کے منہوں کو بچا کے رکھے. تو بڑی ٹینشن جب انسان اٹھا لیتا ہے تو چھوٹی ٹینشن اس کو بولو ہلکی لگتی ہے. تو نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے نا، زیادہ پڑھ لو. روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے، لگاتار کئی روزے رکھ لو. پیر جمعرات کا روزہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کئی روزے دبا کے رکھ لو اکٹھے، تو پیر جمعرات کو سنت ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو آسان بنانے کے لیے اس کو چھوڑ دو. نہ چھوڑ دیا تو اور مشکل ہو جائے گا وہ. اب دیکھو ڈاکٹر آج کل کہہ رہے ہیں نا کم کھاؤ ویٹ کو کم کرو. تو اکثر ڈاکٹر موٹیویشن کے لیے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے آپ کم کھائیں، تھوڑے دنوں تک ٹینشن ہوگی، اس کے بعد بھوک لگنا ہی بند ہو جائے گی. بھوک لگنا کیا ہو جائے گی؟ بند. اور اگر آپ نے بھوک کا علاج یہ کیا کہ آج بہت بھوک لگ رہی ہے، آج 3 پراٹھے پھوڑ دو، اگلے وقت میں ڈبل بھوک لگے گی، 6 پراٹھوں کی لگے گی بھوک. کھا کے پورے جو ہے وہ گھی کا کنستر بن جاؤ گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پڑ جاؤ. تو یہ انسان کی آج کل ڈاکٹر میدا کاٹ دیتے ہیں. ایک اس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے مجھے ڈاکٹروں سے جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے تو بہت نالج لیتا ہوں میں ان سے. ایک آپریشن ہوتا ہے نا آج کل، میدا کاٹ کے آدھا کر دیتے ہیں. وہ اس آدھے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے. جب پیٹ ہی جلدی بھر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ کھانے کی حاجت ہوتی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کا ویٹ خود بخود گر جاتا ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اگر کوئی کمبخت پھر بھی زیادہ کھائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میدا دوبارہ ڈبل ہو جائے گا بڑھ کے. میدا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جب ٹھوسے جا رہا ہے تو میدا بھی کھنچتا ہے آہستہ آہستہ، وہ بھی کیا کرے گا؟ وہ پھر بڑا ہو جائے گا. تو یعنی یہ بھی اس کے لیے ہے جو پھر بھی ہاتھ کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑے گا. ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے پہلے بہت ڈبل بھوک تھی تو وہ کم ہو جائے گی، تو 1-2 پراٹھے میں پیٹ بھرتا تھا، آدھے پراٹھے میں بھر جائے گا اس کا پیٹ. لیکن اگر وہ ہوس کا مریض ہے، اس کو اپنا عادت 2 پراٹھوں کا پورا کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو شروع میں تو اس کو تکلیف ہوگی 2 کھاتے ہوئے، اس کے بعد پھر 2 نہ کھاتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی اس کو، کیونکہ پیٹ بڑھ کے کیا ہو جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آپ بھوک کا علاج زیادہ کھا کے کرتے تو پیٹ کا سائز اسی حساب سے بڑھتا رہتا ہے ہمارے. پھر ایک وقت آتا ہے پیٹ اور دیگ میں کوئی فرق رہتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو جب نماز پڑھنا مشکل لگے میرے بھائی تو زیادہ پڑھنا شروع کر دو. مشکل کام کا حل یہ ہے کہ وہ زیادہ کیا جائے. میں نے اب تک الحمدللہ اپنے آپ کو ایئر کنڈیشن کا عادی نہیں بنایا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے بچے اے سی میں سو رہے ہوتے ہیں، میں اے سی سے باہر سو رہا ہوتا ہوں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. کل رات بھی میں اے سی کے باہر سویا ہوں، بچے اے سی میں سوئے ہیں. کیوں بھائی؟ میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دوں یار؟ پسینہ نکلے تھوڑا سا، رنگ 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 پنکھے کی آواز آئے، ایسے نازک مزاج ہو جاتے ہیں پنکھے کی آواز سے ہی نیند نہیں آ رہی ہوتی. کیا فائدہ ایسے چھوئی ہوئی بننے کا میرے بھائی؟ اور یہ جو پسینہ نکلے گا فائدہ ہوگا، فائدہ ہوتا ہے اس سے پسینہ نکلنے سے. کوئی بات نہیں، کبھی اے سی میں سو جاؤ، کبھی اے سی کے باہر سو جاؤ، ہر طرح کی عادت ہونی چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز کی بس ایک آخری بات کر کے، کسی کو بالکل دل نہ لگتا ہو نا نماز میں، ہمت کر کے 50 رکعت نفل ایک ٹائم پہ پڑھ لے. وہ
آپ دیکھو اگلے ٹائم پہ نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اس کو لکھ کے دے دوں، اگلے ٹائم پہ نماز میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمت کر کے یہ کہ دفعہ میں 50 رکعت پڑھ لے، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ایسے اقل طریقے سے نہیں پڑھے ڈیشن ڈیشن کر کے، تمیز سے 50 رکعت ایک ہی ٹائم پہ پڑھ لے تو اگلے ٹائم پہ نماز بہت ہلکی لگنے لگے گی اس کو. اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمارا اپنے سے تعلق مضبوط کرے، اس کے بغیر گزارا ہے نہیں. دنیا میں بھی سکون ملے گا بھائی، آخرت میں بھی ملے گا.